أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہمارا ٹاپک ہے یونٹ نمبر 2 دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن کلچر اینڈ اکانومی. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ بڑی اچھی ڈپکشن پیش کر رہی ہے کہ کس طرح گلوبلائزیشن نے پوری دنیا جو ہے کو انٹر لنک کیا ہوا ہے، کہ اس طرح پوری دنیا گلوبلائزیشن کے ذریعے انٹر لنکڈ ہے. تو چلتے ہیں لیسن کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹرانسلیشن کی سٹارٹ کرتے ہیں. امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن کلچر اینڈ اکانومی. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے. اس میں کچھ ورڈز جو ہیں وہ انڈر لائن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جیسے گلوبلائزیشن ہے، ٹرم ہے، ڈسکشنز ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہے. اس طرح پورا پیراگراف میں جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں ان کو انڈر لائن کیا گیا ہے. اور سب سے پہلے ہم ان کے اردو میننگ اور سنمز دیکھیں گے جو بورڈ میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں MCQs کے طور پر، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں. گلوبلائزیشن، پرولیفریشن عالمگیریت، ٹرم ورڈ اصطلاح، ڈسکشن ڈیبیٹس مباحثوں، انٹر کنیکٹڈ یونیفائڈ باہم منسلک ہونا، کمیونیکیشن ٹرانسمیشن مواصلات، ایکسچینج چینج تبادلہ، انٹیگریشن کمبینیشن مجموعہ، انٹر لنکڈ انٹروولوڈ باہم جڑی ہوئی، ٹرینڈ ٹینڈنسی رجحانات، امپیکٹ افیکٹ اثر، ایلز ویئر سم ویئر دوسری جگہوں پر، ایگزیکٹ رائٹ صحیح، ٹریسڈ فائنڈ آؤٹ تلاش کرنا، سارٹڈ ارینج ترتیب دینا الگ الگ کرنا، سسٹمیٹکلی آرگنائزڈ منظم طریقے سے. گلوبلائزیشن is a term that we often hear especially in discussion about how the world is becoming more interconnected. عالمگیریت ایک اصطلاح ہے جسے ہم اکثر سنتے ہیں، خاص طور پر اس بارے مباحثوں میں کہ دنیا کس طرح زیادہ باہم منسلک ہو جاتی ہے. گلوبلائزیشن از دا پروسیس. عالمگیریت ایک ایسا عمل ہے بائی وچ جس کے ذریعے کنٹریز، اکانومیز اینڈ کلچرز بیکم انٹر کنیکٹڈ اینڈ انٹر انڈیپینڈنٹ تھرو انکریزڈ کمیونیکیشن، ٹریڈ اینڈ ایکسچینج آف آئیڈیاز. عالمگیریت ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ممالک، معیشتیں اور ثقافتیں بڑھتے ہوئے مواصلات، تجارت اور خیالات کے تبادلوں کے ذریعے باہم منسلک ہو جاتے ہیں اور باہم منحصر ہو جاتے ہیں. It involves the integration of markets, technologies and policies leading to a more connected and interlinked world. اس میں مارکیٹوں کی تکنیک سازی اور منصوبہ سازی کا مجموعہ ہے جس سے ایک زیادہ مربوط اور باہم جڑی ہوئی دنیا بنتی ہے. This means that events or trends in one part of the world can have significant impact elsewhere. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے ایک حصے میں ہونے والے واقعات اور رجحانات کہیں بھی بہت زیادہ اثر رکھ سکتے ہیں. It is hard to identify an exact time when globalization began. عالمگیریت کب شروع ہوئی اس کے صحیح وقت کی نشاندہی کرنا مشکل ہے، but it can be traced back in history and sorted systematically to create a timeline. لیکن اسے تاریخ میں تلاش کیا جا سکتا ہے اور ٹائم لائن بنانے کے لیے منظم طریقے سے ترتیب دیا جا سکتا ہے. پیراگراف نمبر 2. The most important words: impact, influence, effects اثرات، significantly notably نمایاں طور پر، enhance انکریز کرنا بڑھانا، ٹریڈ بزنس تجارت، انویسٹمنٹ شیئرنگ سرمایہ کاری، فرنٹ بیٹل فیلڈ محاذ، ایکسپورٹس ٹرانسفرز برآمدات، پرووائڈنگ ڈلیورنگ فراہم کرنا، ایکسیس اپروچ رسائی، بینیفٹ پروفٹ فائدہ، کنزیومرز کسٹمرز صارفین، انیشیٹوز پروجیکٹس اسٹیپس اقدامات، کروشل پیوٹل کریٹیکل امپورٹنٹ اہم، انفراسٹرکچر فریم ورک بنیادی ڈھانچہ، ڈیولپمنٹ ایکسپینشن پروگریس ترقی. گلوبلائزیشن امپیکٹس پاکستان's economy significantly through enhanced trade and investment. عالمگیریت پاکستانی معیشت کو بہتر تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے نمایاں طور پر متاثر کرتی ہے. On the trade front, it opens up international markets for the Pakistani exports like textiles,
اینڈ ایگریکلچرل پروڈکٹس. تجارتی محاذ پر یہ پاکستانی برآمدات جیسا کہ ٹیکسٹائل، زرعی مصنوعات کے لیے بین الاقوامی منڈیوں کو کھولتی ہے، while also providing access to a wide range of imported goods that benefit consumers and industries. جبکہ برآمدی مصنوعات، برآمدی سامان، برآمدی اشیاء کی وسیع حد تک رسائی بھی فراہم کرتی ہے جو کہ صارفین اور صنعتوں کے لیے فائدہ مند ہے. On the investment side, foreign direct investment, especially through initiatives like CPEC, brings crucial capital, technology and job opportunities. سرمایہ کاری کے حوالے سے غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری خاص طور پر سی پیک جیسے اقدامات کے ذریعے اہم سرمایہ، ٹیکنالوجی اور روزگار کے مواقع لاتی ہے، contributing to infrastructure developing and economic growth، جو کہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور اقتصادی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں. پیراگراف نمبر 3 امپورٹنٹ ورڈز ہیں ایکسپینشنس، ایکسٹینشنس، توسیع، ملٹی نیشنل، انٹرنیشنل، بین الاقوامی، کریٹڈ، جنریٹڈ، پیدا کیا، اپرچونیٹیز، چانسز، مواقع، سیکٹرز، فیلڈز، شعبے، ٹیلی کمیونیکیشنس، وائرلیس، ریڈیو وغیرہ، ٹیلی کمیونیکیشن یا پھر ٹیلی مواصلات، مینوفیکچرنگ، پروڈیوس، مینوفیکچرنگ، اشیاء پیدا کرنے والے ادارے، کنڈیشنز، سچویشنز، شرائط، لوکل، نیٹو، مقامی. Globalization leads to the expansion of industries by providing access to larger markets. عالمگیریت بڑی منڈیوں تک رسائی فراہم کر کے صنعتوں کی توسیع کا باعث بنتی ہے. With globalization, many multinational companies have set up their operations in Pakistan. عالمگیریت کے ساتھ بہت سی بین الاقوامی کمپنیوں نے پاکستان میں اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے. This has created new jobs opportunities, especially in the sectors like information technology, telecommunication and manufacturing. اس سے خاص طور پر معلوماتی ٹیکنالوجی، ٹیلی مواصلات اور مصنوعات بنانے والے ادارے جیسے شعبوں میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں. These jobs often offer better pays and working conditions than the local companies. یہ ملازمتیں اکثر مقامی کمپنیوں کی نسبت بہتر معاوضہ اور کام کی شرائط پیش کرتی ہیں. پیراگراف نمبر 4 امپورٹنٹ ورڈز ڈیمانڈ، ریکوائرمنٹ، مانگ، اسکلڈ ایکسپرٹیز، ہنرمند، مینجمنٹ، سنبھالنا، ایڈوانس، ماڈرن، جدید، ویجز، پیز، سیلریز، اجرت، پراسپیکٹس، لائکلیہڈ، پروبیبلٹی، امکانات، ورکرز، امپلائی، لیبرر، کارکن. گلوبلائزیشن انکریز the demand for skilled labor to manage and operate advanced technologies and systems. عالمگیریت جدید ٹیکنالوجی اور نظاموں کو سنبھالنے اور چلانے کے لیے ہنرمند افراد کی قوت کی مانگ کو بڑھاتی ہے. This can lead to higher wages and better job prospects for skilled workers. یہ ہنرمند کارکنوں کے لیے زیادہ اجرت اور بہتر ملازمت کے مواقع پیدا کر سکتی ہے. پیراگراف نمبر 5 امپورٹنٹ ورڈز ہیں پاسبل، پریکٹیبل، ممکن، اسیکٹ، اپروچ، رسائی، اراؤنڈ، اباؤٹ، اراؤنڈ، ارد گرد، انسٹنٹلی، امیڈیٹلی، فوری طور پر، سگنیفیکینٹلی، نوٹیبلی، نمایاں طور پر، امپیکٹڈ، ہٹ، افیکٹڈ، متاثر، کلچرل، ٹریڈیشنل، ثقافتی، ٹریڈیشنز، سویلائزیشنز، روایات، براڈن، وائڈن، ایکسٹینڈڈ، وسیع کرنا، پرموٹ، انکرج، فروغ دینا، اویئرنیس، کانشیسنیس، آگاہی. Digital globalization has made it possible for people to access information from around the world instantly. ڈیجیٹل عالمگیریت نے لوگوں کے لیے دنیا بھر سے معلومات تک فوری رسائی کو ممکن بنا دیا ہے. It has significantly impacted cultural exchange, especially for young learners. اس نے
خاص طور پر نوجوان طلبہ کے لیے ثقافتی تبادلے کو بہت متاثر کیا. اسٹوڈینٹس کین لرن about different cultures, traditions and histories through websites, videos and online articles. طلبہ ویب سائٹس، ویڈیوز اور آن لائن مضامین کے ذریعے مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور ماضی کے بارے میں جان سکتے ہیں. This success helps broaden their understanding of the world and promotes cultural awareness. یہ رسائی دنیا کے بارے میں ان کی سمجھ کو وسیع کرنے اور ثقافتی آگاہی کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہے. پیراگراف نمبر 6 امپورٹنٹ ورڈز ہیں: پلیٹ فارمز، پروگرام، پلیٹ فارمز، انٹریکٹ، انٹرلیٹ بات چیت کرنا، انٹریکشن کانٹیکٹ تعامل بات چیت، نیٹیوز لوکل مقامی، سیلیبریٹ آبزرو منانا، پروموٹنگ انڈورسنگ فروغ دینا، ایمپتھی سمپتھی ہمدردی. Social media platforms like Instagram, Facebook, Twitter, and TikTok allow people from different cultures to interact and share their daily lives. Social media platforms like Instagram, Facebook, Twitter, and TikTok allow people from different cultures to interact and share their daily lives. Social media platform جیسا کہ Instagram, Facebook, Twitter, and TikTok مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں بات چیت کرنے اور اشتراک کی اجازت دیتے ہیں. This interaction helps natives of a country see how people in other countries live, celebrate holidays, and face challenging, promoting sympathy and understanding. یہ رابطہ کسی ملک کے باشندوں کو یہ دیکھنے میں مدد دیتا ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ کس طرح رہتے ہیں، تعطیلات مناتے ہیں اور ہمدردی اور سوجھ بوجھ کو فروغ دیتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس اس سلائڈس میں ہم پیراگراف نمبر 7 اور پیراگراف نمبر 8 دونوں کی ٹرانسلیشن کریں گے. پہلے امپورٹنٹ ورڈز کی طرف چلتے ہیں. ڈاکومنٹریز فلم، دستاویزی فلمیں، ویریس سیورل مختلف، اسیسیبل کانٹیکٹ قابل رسائی، ڈکشنریز تھیساسس لغات، ایزیئر ایزی آسان، کمیونیکیٹنگ ٹاک بات چیت، لٹریچر کمپوزیشن ادب، ایکسپوجر شوئنگ نمائش کرنا، کوزینس کوکنگ پکوان، ڈائورسفائڈ وائڈلی ڈفرینٹ بڑے پیمانے پر تبدیل کرنا، ایکسیس ایکوائر رسائی. 7 پیراگراف ٹی وی شوز، ڈاکومنٹریز اینڈ ویڈیو گیمز فرام ویریس کنٹریز آر ناؤ ایزیلی accessible. مختلف ممالک کے ٹی وی شوز، دستاویزی فلمیں اور ویڈیو گیمز اب آسانی سے قابل رسائی ہیں. نمبر 8 پیراگراف ڈیجیٹل ٹولز لائک لینگویج لرننگ ایپس اینڈ آن لائن ڈکشنریز میک اٹ ایزیئر فار اسٹوڈنٹس ٹو لرن نیو لینگویجز. ڈیجیٹل آلات جیسا کہ زبان سیکھنے کی ایپ اور آن لائن لغات طلبہ کے لیے نئی زبانوں کو سیکھنا آسان بناتے ہیں. This skill not only helps in communicating with people from different cultures. یہ مہارت نہ صرف مختلف ثقافتوں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد کرتی ہے but also in understanding their literature, values and other cultural aspects more deeply. یہ مہارت نہ صرف مختلف ثقافتوں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں بلکہ ان کے ادب، اقدار اور دوسری ثقافتی پہلوؤں کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے میں بھی مدد کرتی ہے. ایکسپوجر ٹو گلوبل فیشن ٹرینڈز اینڈ انٹرنیشنل کوزینز ہیز ڈائورسفائڈ لوکل ٹیسٹ. عالمی فیشن کے رجحانات اور بین الاقوامی کھانوں کی نمائش نے مقامی ذوق کو بڑے پیمانے پر تبدیل کر دیا ہے. People in Pakistan now have access to a wide range of clothing styles and foods from different parts of the world. پاکستان میں اب لوگوں کو دنیا کے مختلف حصوں سے ملبوسات کی وسیع اقسام اور کھانے پینے کی اشیاء تک رسائی حاصل ہے. پیراگراف نمبر 9 اور 10 یہاں ڈسکس کیا جائے گا. تو سب سے پہلے ہم امپورٹنٹ ورڈز کی طرف چلتے ہیں. ایکسپوزڈ ریویل آشنا، انریچنگ امپروونگ فائدہ مند بہتر،
اپریشیٹ پریز تعریف کرنا، ڈائیورسٹی ورائٹی مختلف اقسام تنوع، فلپ اوور ٹرن دوسری طرف، ایریزن ڈکے زوال، اڈاپٹ ایکسیپٹ اپنانا، فیئر ٹیرر خوف، یونیک ڈسٹنکٹیو منفرد، ہیریٹیج انہیریٹنس ورثہ، اوور شیڈو ڈومینیٹڈ ماند، ایمبریس ایکسیپٹ قبول، انفلوئنس افیکٹس اثرات، پریزرونگ پروٹیکٹ تحفظ۔ پیراگراف نمبر 9، تھرو گلوبلائزیشن دا پاکستانیز آر ایکسپوزڈ ٹو ڈفرینٹ کلچرز آئیڈیاز اینڈ لائف اسٹائلز۔ عالمگیریت کے ذریعے پاکستانی مختلف ثقافتوں، نظریات اور طرز زندگی سے آشنا ہوتے ہیں۔ دس کلچرل ایکسچینج کین بی انریچنگ، ہیلپنگ us learn about and appreciate diversity۔ یہ ثقافتی تبادلہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، تنوع کے بارے میں جاننے اور اس کی تعریف کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ نمبر 10 پیراگراف، آن دا فلپ سائڈ دوسری طرف، دیر از اے کنسرن یہ پریشانی ہے، دیٹ گلوبلائزیشن مائٹ لیڈ ٹو دا ایروژن آف ٹریڈیشنل پاکستانی کلچر۔ دوسری طرف یہ پریشانی ہے کہ عالمگیریت روایتی پاکستانی ثقافت کا زوال ہو سکتی ہے، ایز پیپل اڈاپٹ گلوبل ٹرینڈس جیسا کہ لوگ عالمی رجحانات کو اپناتے ہیں۔ سم فیئر دیٹ آر یونیک کلچر پریکٹسز لینگویجز اینڈ ہیریٹیج مائٹ بی اوور شیڈڈ۔ جیسا کہ لوگ عالمی رجحانات کو اپناتے ہیں، کچھ ڈرتے ہیں کہ ہمارے منفرد ثقافتی طریقے، زبانیں اور ورثہ مان پڑ سکتا ہے۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو فائنڈ اے بیلنس، ایک ایسا توازن تلاش کرنا ضروری ہے، ویئر وی کین ایمبریس گلوبل انفلوئنسز وائل پریزرونگ آر اون کلچر آئیڈینٹی۔ ایک ایسا توازن تلاش کرنا ضروری ہے جہاں ہم اپنی ثقافتی شناخت کا تحفظ کرتے ہوئے عالمی اثرات کو قبول کر سکیں۔ پیراگراف نمبر 11، امپورٹنٹ ورڈز ہیں جی، ورلڈ وائڈ یونیورسل دنیا بھر میں، کانفرنسنگ میٹنگ مشاورتی اجلاس، انیبل اتھورائز فعال کرنا، انسٹنٹ امیڈیٹ فوری، کراس اوور اس پار، فیسیلیٹیٹ ایز سہولت فراہم کرنا، آسانی پیدا کرنا، کولیبوریشن کوپریشن۔ The internet and the social media have played a major role in globalization۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے عالمگیریت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ They have made it easier to connect with people worldwide, share our culture and learn about others۔ انہوں نے دنیا بھر میں لوگوں سے رابطہ کرنے، اپنی ثقافت کا اشتراک اور دوسروں کے بارے میں جاننا آسان بنا دیا ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز لائک سوشل میڈیا، میسیجنگ ایپس اینڈ ویڈیو کانفرنسنگ ٹولز enable instant communication across the global۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جیسا کہ سماجی میڈیا، پیغام رسانی کی ایپس اور ویڈیو کانفرنس آلات پوری دنیا میں رابطے کو ممکن بناتے ہیں۔ Digital tools facilitate international collaboration in education and science and arts, allowing people from different cultures to work together and share ideas۔ ڈیجیٹل آلات تعلیم، سائنس، فنون لطیفہ میں بین الاقوامی تعاون فراہم کرتے ہیں، allowing people from different cultures to work together and share ideas، جس سے مختلف ثقافتوں کے لوگ مل کر کام کرنے اور خیالات کا اشتراک کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ پیراگراف نمبر 12، امپورٹنٹ ورڈز ہیں، کنٹینٹ مٹیریل مواد، ریفلیکٹس امیٹیٹس عکاسی کرتا ہے، پرزرو پروٹیکٹ محفوظ کرنا، پروموٹ انہینس فروغ دینا، ایکسپینڈڈ ان لارج توسیع کرنا، گلوبلی ورلڈ وائڈ عالمی سطح پر، ویبنار سیمینار کانفرنس ویبنرز۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز allow individuals and communities to create and share content that reflects their own cultures, traditions and stories۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز افراد اور برادریوں کو ایسا مواد تخلیق کرنے اور اشتراک کی اجازت دیتا ہے جو ان کی ثقافتوں، روایات اور کہانیوں کی عکاسی کرتا ہے۔
This can help preserve and promote local cultures globally. یہ مقامی ثقافتوں کو عالمی سطح پر محفوظ کرنے اور فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے. Digital globalization has expanded access to education through online courses, webinars and virtual classrooms. ڈیجیٹل عالمگیریت نے آن لائن کورسز، ویبنارز اور ورچوئل کمرہ جماعت کے ذریعے تعلیم کی رسائی کو وسیع کر دیا ہے. اسٹوڈینٹس کین لرن اباؤٹ ڈفرینٹ کلچرز اینڈ سبجیکٹس فرام انٹرنیشنل ایجوکیٹرز. طلبہ بین الاقوامی ماہرین تعلیم سے مختلف ثقافتوں اور مضامین کو جان سکتے ہیں. پیراگراف نمبر 13 امپورٹنٹ ورڈز ہیں: کمیونیکیشن، کنیکشن، مواصلات، اپرچونیٹیز، چانس، مواقع، پوزنگ، پریزنٹ، پیش کرنا، ہوموجنائزیشن، انٹیگریشن، بلینڈنگ، ہم آہنگی، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، غلط معلومات، لٹریسی، ایجوکیشن، خواندگی، انشورنگ، میک شور، یقینی بنانا، ایتھیکل، مورل، اخلاقی، ہارنس، یوٹیلائز، استعمال کرنا، میٹیگیٹنگ، ریڈیوس، لیسن. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن has transformed media and communication, creating opportunities for enhanced cultural exchange and understanding. ڈیجیٹل عالمگیریت نے وسیع ثقافتی تبادلے اور شعور کے موقع پیدا کر کے میڈیا اور مواصلات کو تبدیل کر دیا ہے، while also posing challenges relating to cultural homogenization, misinformation and inequality. جبکہ اس کے ساتھ ہی ثقافتی یکسانیت، غلط معلومات اور عدم مساوات جیسی مشکلات بھی سامنے آئی ہیں. By promoting digital literacy, supporting local content, ensuring ethical standards and bridging the digital divide. ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دے کر، مقامی مواد کی پشت پناہی کر کے، اخلاقی معیاروں کو یقینی بنا کر اینڈ بریجنگ دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ اور ڈیجیٹل تفریق کو کم کر کے وی کین ہارنس دا پازیٹیو اسپیکٹس آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن وائل میٹیگیٹنگ اٹس نیگیٹو افیکٹس. ہم ڈیجیٹل عالمگیریت کے مثبت پہلوؤں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے منفی اثرات کو کم کر سکتے ہیں. نمبر 14 امپورٹنٹ ورڈز ہیں: سگنیفیکنٹ، امپورٹنٹ، اہم، انویسٹمنٹ، فائنانسنگ، سرمایہ کاری، چیلنجز، ڈیفیکلٹیز، مسائل، بینیفٹ، پروفٹ، فائدہ، مینٹیننگ، کیپ اپ، برقرار رکھنا، یونیک، اسپیشل، منفرد، انشورنگ، میک شور، بی شور، یقینی بنانا، کنسسٹنسی، استحکام. پیراگراف نمبر 14 گلوبلائزیشن از اے پاورفل فورس that has brought significant changes to Pakistan's economy and culture. عالمگیریت ایک مضبوط طاقت ہے جو کہ پاکستان کی معیشت اور ثقافت میں اہم تبدیلیاں لائی ہے. While it has opened up new opportunities for trade, investment and cultural exchange, جبکہ اس نے تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافتی تبادلے کے لیے نئے مواقع کھولے ہیں. It also presents challenges that need to be carefully managed. یہ ایسے مسائل بھی پیش کرتی ہے جن کو احتیاط سے حل کرنے کی ضرورت ہے. By finding a balance، توازن کو تلاش کرتے ہوئے، while maintaining its unique cultural identity، اس کی منفرد ثقافتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے، and ensuring economic stability، اور معاشی استحکام کو یقینی بناتے ہوئے، پاکستان کین بینیفٹ فرام گلوبلائزیشن، پاکستان عالمگیریت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. پیراگراف نمبر 15 سب سے پہلے امپورٹنٹ ورڈز: کمپلیکسٹیز، پرابلمس، پیچیدگیوں، امپیکٹ، افیکٹس، کریش، اثرات، انکرج، انسپائر، ابھارنا، کریٹیکلی، ججمنٹلی، تنقیدی طور پر، روٹس، بیک گراؤنڈس، بنیادیں، بنیادوں. As a young students, understanding the impacts of globalization helps us appreciate the complexities of our world. نوجوان طلبہ کی حیثیت سے عالمگیریت کے اثرات کو سمجھنا ہمیں اپنی دنیا کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے.
It encourages us to think critically about how we can contribute to a global society while staying true to our roots. یہ ہمیں تنقیدی نقطۂ نظر سے سوچنے کے لیے ابھارتا ہے کہ ہم کیسے اپنی بنیادوں سے جڑے رہتے ہوئے عالمی معاشرے میں حصہ ڈال سکتے ہیں. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ دیکھ رہے ہیں بیسک انگلش گرامر ود آصف رضا. آئی ہوپ کہ آپ کو یونٹ نمبر 8 کی ٹرانسلیشن اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے. فی امان اللہ.